السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وعلیک توکلنا یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا غير مفتون۔ تفہیم وراثت کراس کا آج ہمارا دوسرا روز ہے۔ کل کی کلاس میں ہم نے وراثت کے متعلقہ ابتدائی چند ایک چیزیں ان کو پڑھا تھا۔ کہ وراثت یا علم الفرائض اہل عرب کے ہاں یہ مشہور و معروف تو اسی مناسبت سے اس کے چند ایک لوازمات تھے تعریف کے ساتھ۔ بنیادی طور پر جن چیزوں کو سمجھنا انتہائی ضروری تھا وہ آپ احباب کے گوش گزار کی گئی ہیں، اور الحمدللہ تمام طلباء طالبات نے بڑی محنت کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسی طرح آپ کے ذوق شوق کو اللہ تبارک و تعالی جلا بخشتے رہیں۔ ایک دو سوالات جو کل کے لیکچر کے حوالے سے تھے وہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو دوبارہ ذکر کر دیا جائے۔ نمبر ایک، وصیت کے حوالہ سے کچھ لوگوں کے اشکالات تھے کہ وصیت سارے مال کی نہیں کی جا سکتی، جبکہ اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ سارے کے سارے مال کی وصیت کی گئی ہے۔ تو اس کے لیے یہ گزارش ہے، بطور دلیل جس چیز کو پیش کیا جاتا ہے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جو سنن نبی داود میں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاد فنڈ کا اعلان کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا سامان لے کر گھر کا نبی علیہ السلام کی مجلس میں آگے۔ آپ سے پہلے عمر بن خطاب موجود تھے اور انہوں نے گھر کا آدھا مال جو ہے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، اور آپ نے پوچھا بھی
فما ابقیت لأہلک، ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر میں موجود ہے، باقی مال جو ہے وہ میں سارا ساتھ لے آیا ہوں۔ تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے شاید کہ پورے کا پورا انسان کی جو جائیداد ہے، مال ہے، وہ صدقہ کیا جا سکتا ہے یا ہبہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ تو آپ غور کریں اس حدیث پر، روایت پر، تو آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی کہ غزوہ تبوک سے پہلے فتح خیبر ہو چکی ہے، اور فتح خیبر میں ہر صحابی کے حصہ میں وہاں کے جو باغ ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ گھر کا آدھا مال لے کر آنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح البخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ جو وہ خیبر کے باغ ہیں مجھے ان کی حاجت نہیں ہے، آپ ان کو صدقہ کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو اپنے پاس رکھ، اس کا پھل ہر سال صدقہ کیا کر۔ تو یعنی صحابہ کرام کے پاس یہ پھل کی صورت، فصل کی صورت میں دیگر جائیداد موجود تھی، اور یہ پورا جو سامان تھا گھر کا، یہ کتنا تھا؟ ایک گٹھری میں باندھ کر لے آئے۔ تو اس کے مقابلے میں زمین کا ہونا، پھر وہاں باغات کا ہونا، کھجوروں کے درختوں کا ہونا، یہ 1/3 سے بہت ہی کم ہے۔ ان کا جذبہ تو بہت بلند ہے، لیکن کل مال کے مقابلے میں 1/3 سے یہ بہت کم مال ہے۔ تو اس لیے اس کو دلیل بنانا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح بعض کہتے ہیں جی اپنی زندگی میں انسان کر سکتا ہے، وہ جو ممانعت ہے وہ صرف وصیت یا موت کے بالکل قریب جب آدمی ہو تب نہیں کر سکتا۔ تو صحیح البخاری کی جو روایت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہاں وہ بیمار تھے، تو جس روایت میں وہ بیمار موجود ہیں اسی روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خوشخبری دی تھی کہ آپ کو موت ابھی نہیں آئے گی۔ صحیح البخاری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعل اللہ، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان ينفع بک قوما، آپ کے ذریعے ایک قوم کو نفع عطا فرمائیں گے، وَيُضِرُّ بِكَ، اور آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ایک قوم کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بشارت تھی جس کی وجہ سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی فاتح قادسیہ ٹھہرے، کہ مسلمانوں کو یہ ایک بڑا فائدہ، فتوحات کا ایک بڑا سلسلہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہوا۔ تو وہاں بیمار ہیں، لیکن ناطق وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کی حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ اس میں فوت ہو جائیں گے۔ تو یعنی یہ صحت اور اچھی حالت کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1/3 سے زائد ان کو وصیت کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو اس لیے ان روایات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باقی اگر کسی ساتھی کا، میرے بھائی بہن کا کوئی اس طرح کا سوال ہو یا آپ کے پاس کوئی دلیل ہو تو ضرور مجھے آگاہ کریں۔ دوسرا اس میں بڑا جو سوال وہ ولد زنا، کہ اگر کوئی بچہ ولد زنا ہے تو اس کی وراثت کا کیا بنے گا۔ تو ولد زنا کی وراثت کے حوالہ سے آپ اس بات کو مد نظر رکھ لیں کہ اگر وہ شادی شدہ عورت کا بچہ ہے لیکن وہ اس کی پیدائش وہ زنا کے عوض میں ہے، استقرار حمل وہ زنا کے ساتھ ہے، اور اس عورت کے خامند نے اس کو اپنا بیٹا تسلیم کر لیا ہے، تو یہ اس کا وارث بنے گا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے الولد للفراش، بچہ جو ہے وہ بستر والے کے لیے ہے، یعنی جس کے نکاح میں ہے. اور اگر یہ انکار کر دیتا ہے خاوند کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، اس چیز کا وہ انکار کر دیتا ہے، تو پھر یہ چیز مد نظر رکھے کہ اس کا، یعنی جس کے یہ نکاح میں تھی، اس کا یہ بیٹا نہ تصور ہوگا اور نہ اس کے لیے اس کی وراثت ہوگی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی وضاحت کی ہے. فرمایا کہ جو زنا کے عوض میں پیدا ہونے والا بچہ ہے فَإِنَّهُ يَرِثُهَا، یہ اپنی ماں کا فقط وارث بنے گا، اور وَتَرِثُهُ، اور اس کی ماں جو ہے وہ اس کی وارث بنے گی. اسی طرح تیسرا سوال جو بڑا ہے وہ لے پالک بچہ. تو لے پالک بھی وارث نہیں بن سکتا، اس کے لیے بھی وہی کلیہ قاعدہ ہے جو یتیم پوتے کی وراثت کے حوالہ سے ہے کہ جس نے بچہ لیا ہے وہ اس کے لیے 1/3 مال کی وصیت اپنی زندگی میں کر جائے، اور جس کا یہ اصل بیٹا ہے کسی اور کو دینے کی وجہ سے یہ اس سے محروم نہیں ہو جاتا. اگر اس کے بھائی یا اس کا باپ اس کو محروم کر دیتے ہیں تو یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. اللہ سے اس چیز سے معافی مانگنی چاہیے. لے پالک بچہ جو ہے وہ اپنے اصل باپ کا ہی وارث ہے، اپنے اصل بھائیوں کا وارث ہے، اور جس کے پاس اب یہ زندگی گزار رہا ہے، جس کی پرورش میں ہے، اس کی وراثت کا یہ وارث نہیں ہے. اگر اس نے وراثت لینی ہے تو اس کو پالنے والا، پرورش اس کی کرنے والا، وہ اس کے حق میں وصیت کرے گا، اور 1/3 کی وصیت وہ کر سکتا ہے. یہ چند ایک سوال تھے پچھلے سبق میں جو میں نے ضروری سمجھے کہ ساری کلاس کے سامنے، کیونکہ ان مسائل کی ضرورت بھی عام پیش آتی ہے. کل کے سبق تک ہم نے ترکہ کو تقسیم کرنے کا جو بنیادی اصول و ضوابط تھے ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ کل جو مال ترکہ ہے اس کے حقوق کیا ہیں. 4 حقوق وہ ادا کیے جائیں، میت کی تکفین و تدفین کی جائے، اسی طرح اس کا قرض ادا کیا جائے، وصیت کو نافذ کیا جائے، اور اس کے بعد تقسیم وراثت جو شرعی قوانین کے مطابق ہے وہ کی جائے. اور اس کے لیے پھر 4 چیزوں کی ضرورت ہے کہ ارکان الارث یعنی وراثت کے ارکان اور وراثت کے اسباب اور موانع الارث کوئی وہاں موجود نہ ہو، اور شروط الارث کو مد نظر رکھ کر یہ وراثت تقسیم کی جائے گی. تو اب جو کل ترکہ ہے اس کو لینے والے ورثاء ہیں. ورثاء کی 2 قسمیں ہیں. بنیادی طور پر ورثاء کی 2 قسمیں ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ وائٹ بورڈ پر آپ احباب کو ساتھ ساتھ یعنی سمجھایا جائے تاکہ اگر کوئی الفاظ کا فرق ہو تو وہ بھی ساتھ میں حل کر دیا جائے. جیسے ہم نے پڑھا ہے اسباب الارث، جی یعنی کوئی بھی شخص کسی کا وارث بنتا ہے تو 3 میں سے کوئی ایک سبب پایا جاتا ہے. تو اسباب الارث یہ کل 3 ہیں. نمبر 1 نسب، نمبر 2 نکاح، اور نمبر 3 پر
ولا، یہ تین تعلقوں میں سے کوئی تعلق موجود ہوگا تو کوئی شخص کسی کا وارث بنتا ہے۔ یہ تین جو یعنی اسباب ہیں کسی بھی آدمی کا وارث بننے کے لیے، اس کے ساتھ نسب کا تعلق ہو، اس کے ساتھ نکاح کا تعلق ہو، یا اس کے ساتھ ولا کا تعلق، اور یہ ہمارے ہاں کل عدم ہو چکا ہے۔ نسب کا تعلق اس کے اعتبار سے پھر آگے دو قسمیں بنتی ہیں کہ جو نسبی ورثاء ہیں وہ کچھ ایسے ہوں گے جن کے حصے شریعت اسلامیہ نے متعین کر دیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے حصے شریعت اسلامیہ نے متعین نہیں کیے۔ تو متعین اور عدم متعین کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے ورثاء کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ نمبر ایک، اصحاب الفروض۔ فروض یہ فرض کی جمع ہے، اور کتاب علم الفرائض میں ہم نے اس کا معنی پڑھا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، توڑنا، الگ کرنا۔ تو یہاں پر اور اصحاب جو ہے یہ صاحب کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے والے۔ تو اصحاب الفروض ایسے افراد جن کے حصے کاٹے گئے ہیں۔ اصحاب الفروض یہاں پر فرض بمعنی مفروض اسم مفعول ہے، جیسے ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے کتاب۔ کتاب کا لغوی معنی ہوتا ہے لکھنا، لیکن ہم لکھی ہوئی ایک مجلد چیز کو بھی کہتے ہیں یہ کتاب ہے۔ تو اگر کوئی پوچھے ہم سے کہ یہ اس کو کتاب کیوں کہتے ہیں، تو اس کا جواب ہوتا ہے یہ کتاب بمعنی مکتوب ہے۔ اردو اور عربی میں یہ لفظ اس کو یعنی استعمال کیا جاتا ہے کہ مصدر بمعنی اسم فاعل یا اسم مفعول۔ تو یہ فرض بھی یہاں پر مصدر بمعنی اسم مفعول ہے، جس کا معنی ہے کاٹنا، اور یہاں پر یہ فرض بمعنی مفروض ہے، کاٹے ہوئے۔ تو اصحاب الفروض ایسے افراد جن کا حصہ کاٹا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے، الگ الگ بتایا گیا ہے، ان کو کہیں گے یہ اصحاب الفروض ہیں۔ اصحاب الفروض اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جن کے حصے شریعت اسلامیہ نے مقرر اور متعین نہیں کیے، ان کو کہا جاتا ہے اسبہ۔ ان کو کہا جاتا ہے اسبہ۔ اسبہ یہ آصب کی جمع ہے۔ آصب کا معنی ہوتا ہے گھیرنا، باندھنا۔ جیسے پگڑی کو اصابہ کہا جاتا ہے کہ یہ سر کو گھیر لیتی ہے اور سر کے اوپر اس کو باندھا جاتا ہے۔ تو اسبہ کو آصب کی یہ جمع ہے، اور ہر اس شخص کو آصب کہیں گے جو اصحاب الفروض کو حصے جو ان کے شریعت نے مقرر کیے ہیں وہ دے دینے کے بعد باقی مال بچ جاتا ہے، وہ سارا کا سارا اس اسبہ کو ملتا ہے۔ تو یعنی اسباب الارث تین ہے: نسب، نکاح اور ولا۔ ولا کا تعلق ہمارے ہاں موجود نہیں ہے، نسب اور نکاح موجود ہے۔ نسب کے اعتبار سے جب ہم ورثاء کو ٹٹولیں گے تو ورثاء کی پھر دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ نمبر ایک، یا تو وہ اصحاب الفروض ہیں، یعنی ان کے حصے شریعت اسلامیہ نے خود متعین کر دیے ہیں، یا شریعت اسلامیہ نے ان کو وارث تو قرار دیا ہے لیکن کوئی متعین حصہ نہیں ہے، بلکہ جتنا اصحاب الفروض کو دے دیا جائے، جتنا ان کا حصہ ہے وہ ان کو دے دیا جائے گا، باقی جو مال ہے وہ اصحاب الفروض کو ملے گا، اسبہ کو ملے گا۔ اگر کوئی صاحب فرض نہیں ہے، یعنی جس کا شریعت نے حصہ متعین کیا ہے وہ نہیں ہے،
تو سارے کا سارا مال اسبا اکیلا لے جائے گا. تو یہ اسبا اس اعتبار سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ سارا مال سمیٹ لیتا ہے, گھیر لیتا ہے. اب اس کے بعد امید ہے آپ کو یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی کو یہاں سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ میسج کے ذریعے ضرور پوچھ لے, گوگل میٹ پر یا فیس بک پر میسج کے ذریعے جو ہے وہ ضرور آپ پوچھ لیں. جی کسی کا جی کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اسبا کا لغوی معنی ہے گھیرنا, باندھنا. کسی چیز کو باندھا جاتا ہے تو وہ اس کے اندر گھیری جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ میں ان تینوں چیزوں کو باندھ دوں گا تو یہ رسی کے اندر گھیری گئی ہیں. تو گھیرنا, باندھنا یہ مترادف الفاظ ہیں. اس اعتبار سے پگڑی کو بھی جو ہے وہ اصابہ کہا جاتا ہے, اس اعتبار سے کہ وہ سر کے اوپر گھیر دی جاتی ہے. اسبا کسے کہتے ہیں یہ؟ اچھا یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. جتنی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے صرف اتنی بات کے اوپر اگر کوئی اشکال ہے تو وہ بتانا ہے. یعنی ابھی ہم یہ نہیں پوچھ رہے کہ اسبا کون ہے, صرف اس کی تعریف پڑھی ہے. یہ آپ کو سمجھ آ گئی. اسباب الارث کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ وجوہات جس کی بنیاد پر کوئی کسی کا وارث بنے گا, اور وہ تین ہیں: نسب, نکاح یا ولا. نسب کے اعتبار سے کوئی وارث بنے گا, اس کی دو قسمیں ہیں. یا تو اللہ نے ان کا حصہ مقرر کر دیا ہے, اور یا اللہ تبارک و تعالی نے ان کا حصہ مقرر نہیں کیا لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالی نے وارث بنایا ہوا ہے. تو ورثاء ہیں لیکن شریعت نے ان کا کوئی حصہ مقرر نہیں کیا. اچھا یہ سوال بار بار آ رہا ہے, اسبا کی سمجھ نہیں آتی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. بیٹا اور بیٹی, شریعت اسلامیہ نے اگر میت اکیلی بیٹی چھوڑ کر جاتی ہے تو اس کا حصہ مقرر کیا ہے نصف, یعنی 1/2. کل مال کے 2 حصے کرے, ایک حصہ جو ہے وہ بیٹی کو دے دیا جائے گا. یہ شریعت نے مقرر کیا ہے. لیکن اگر کوئی بیٹا چھوڑ کر جاتا ہے, میت فوت ہو گئی, اس کا وارث صرف اس کا بیٹا ہے. اب شریعت نے بیٹے کی کوئی وراثت مقرر نہیں کی کہ بیٹے کی یہ وراثت ہے. اب پھر بیٹے کو کیسے دیں, کیوں, کیا دیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بیٹا اسبا ہے, کل مال اس کا بن جائے گا, کوئی حصے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹوٹل کا ٹوٹل مال بیٹے کا ہے. تو اس اعتبار سے اس کو کہتے ہیں اسبا, کہ اس نے پورا مال جو ہے وہ گھیر لیا ہے. جی جی کسی کا سوال اب اسبا کے حوالہ سے؟ یہ انشاءاللہ میں مزید سمجھاؤں گا اسبا کی آگے جب تعریفات آئیں گی اور سارے معاملات آگے ہوں گے کہ اسبا کون ہے, مثالوں کے ساتھ ہم مزید سمجھیں گے. یہاں تک سب کو تقریباً سمجھ آ گئی. کوئی ہے سوال تو آپ کر سکتے ہیں. تو اسبا کا لغوی معنی ہے گھیرنا, باندھنا. جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے, سوال آ رہا ہے اس کو دوبارہ, کہ وہ انہوں نے صرف گھر کا سامان دیا تھا, اپنی کل جائیداد نہیں دی تھی, اور ان کی باقی جائیداد خیبر کے اندر موجود تھی, سارے صحابہ کے باغات وہاں موجود تھے. اور یہ واقعہ تبوک کے موقع پر ہے, اس لیے جو ہے یہ دلیل نہیں بنتا کہ بندہ سارے کی ساری جائیداد وہ ہبہ کر سکتا ہے. اگر کسی نے ساری جائیداد ہبہ کی ہے, کسی کو دی ہے,
تو وہ 1/3 جو ہے چھوڑ کر باقی واپس لوٹا لے. صحیح بخاری کے اندر اس کی دلیل موجود ہے. اچھا، لغوی اور اصطلاحی معنی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ لغوی معنی وہ ہوتا ہے جو اہل لغت استعمال کرتے ہیں لفظ، اہل لغت. اس کے بعد اس لفظ کا اصطلاحی معنی وہ ہوتا ہے جو اہل فن نے لیا ہے. جیسے فرض کا لغوی معنی تھا کاٹنا، لیکن یہ لغت، اہل لغت نے اس کو استعمال کیا ہے. اب اہل اصول جو ہیں انہوں نے اس کا معنی اپنے انداز میں لیا ہے کہ ایک حصے کو کاٹ کر دوسرے حصے کی طرف منتقل کر دینا. اہل لغت سے مراد اہل عرب، اہل لغت اہل عرب ہیں. یعنی اہل عرب نے جو ان کے دیہاتی تھے، جب انہوں نے اس لفظ کو وضع کیا تھا تو کس معنی میں جو ہے استعمال کرنا شروع کیا. جی، کوشش کریں کہ جو ہمارے سبق کے متعلقہ سوال ہیں وہ کریں تاکہ ہم بات ادھر ادھر نہ نکل جائے. ایسے سوال آپ گروپ بعد میں کھول دیا جائے گا تو اس میں انشاءاللہ آپ سوال کریں اس طرح کے، کہ کلاس کے دوران وہی سوال کریں جو ہمیں ہمارے جو ہے کلاس کے متعلقہ ہو. یہ پتہ نہیں بھائی نے کیا سوال کیا ہے، ولا کیا ہے، یہ فیس بک پر کسی ساتھی کا سوال ہے، اس کی مجھے نہیں سمجھ آ رہی. جی، تو نسب کے اعتبار سے جو وارث بنے گا، شریعت اسلامیہ نے اس کا حصہ مقرر کیا ہے، یا شریعت اسلامیہ نے اس کو وارث بنایا ہے لیکن اس کا حصہ مقرر نہیں کیا. تو اس اعتبار سے جس کا حصہ مقرر ہے اس کو اصحاب الفروض، فروض یہ فرض کی جمع ہے. فرض آپ نے پڑھا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، اور یہ بمانا یعنی قطع بمانا مقطوع، کاٹا گیا. تو اصحاب الفروض ایسے لوگ جن کا حصہ شریعت اسلامیہ نے کاٹ کے مختص کر کے رکھ دیا ہے کہ اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا. اسبا وارث تو ہے لیکن شریعت نے ان کا حصہ کوئی مقرر نہیں کیا، یعنی اصحاب الفروض ہوں گے تو ان کو ہم وراثت دے کر باقی جو مال بچے گا اسبا کو دیں گے. اگر اصحاب الفروض نہیں ہے تو سارے کا سارا مال وہ اسبا لے جائیں گے. اس کے بعد ہے اصحاب الفروض کی یہ آپ نے ٹیبل اس طرح بنا لینا ہے تاکہ جب ہم آگے بات کریں گے تو پھر یہ یہاں سے شروع کریں گے. اصحاب الفروض یہ مرد بھی ہو سکتے ہیں. جی اچھا، ولا کیا ہے؟ ولا یہ غلام کا تعلق، ابھی انشاءاللہ میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. تو اصحاب الفروض کی 2 قسمیں ہیں، یعنی جن کے شریعت اسلامیہ نے حصے مقرر کیے ہیں وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں اور عورتیں بھی ہو سکتی ہیں. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، کل اصحاب الفروض 12 ہیں. اصحاب الفروض کل جو ہیں جن کے شریعت اسلامیہ نے حصے مقرر کیے ہیں وہ 12 ہیں. ان میں سے 10 جو ہیں وہ نسب کی وجہ سے بنیں گے اور 2 جو ہیں وہ نکاح کی وجہ سے، یہاں پر جو ہم نے نسبت نکاح لکھا تھا نکاح کی وجہ سے وہ 2 ہیں، خامد اور بیوی. تو باقی نسب کی وجہ سے اصحاب الفروض جو ہیں وہ 10 باقی بچ جائیں گے. ان میں سے اب مرد و عورت یعنی کل اصحاب الفروض وہ 12 ہو گئے. اس میں سے ہم نے اکیلے مرد الگ کر لیں اور خواتین عورت جو ہے وہ الگ کر لیں. ان 12 میں سے جو نسب اور نکاح کی وجہ سے اصحاب الفروض ہیں، ان 12 میں سے کل مرد جو ہیں وہ صرف 4 ہیں. مرد 4 ہیں جن کا حصہ شریعت اسلامیہ نے مقرر کیا ہوا ہے. وہ 4 مرد کون کون سے ہیں جن کا شریعت اسلامیہ نے خود حصہ مقرر کر دیا ہے؟ نمبر 1 پر خامد،
یہاں تک ٹیبل اگر بن گیا ہے سب کا تو بتائیں، میں اصحاب الفروض دوبارہ شروع سے شروع کرتا ہوں۔ آپ نے ایسے الگ سے ٹیبل نہیں بنانا، آپ کے پاس تو رجسٹرڈ میں جگہ ہے جہاں پر ہم یہاں نسب کے بعد اصحاب الفروض آپ نے ولا کے سامنے 2 لکھ لینے ہیں، خامد اور بیوی، اور وہ بھی اصحاب الفروض ہیں۔ اور اسی طرح ادھر اصحاب الفروض 10 اور 12 ٹوٹل اصحاب الفروض کی ہم بحث ادھر لے کر آ رہے ہیں۔ مرد اور خواتین، تو کل مرد 4 ہیں اور خواتین 8 ہیں جن کے حصے شریعت اسلامیہ نے مقرر کیے ہیں۔ نمبر 1 خامد۔ ابھی بس آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اصحاب الفروض کون کون ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کیا حصے ہیں، یہ انشاءاللہ اس سے اگلا پوائنٹ ہے۔ نمبر 1 خامد، اس کا شریعت اسلامیہ نے حصہ مقرر کیا ہے اور یہ اصحاب الفروض میں شامل ہے۔ اور یہ جو ہم نے اسباب الارث میں دوسرا سبب نکاح تھا، یہ وارث بنا ہے نسب کی وجہ سے نہیں بلکہ نکاح کے سبب سے یہ وارث بنے گا۔ نمبر 2 پر باپ، شریعت اسلامیہ نے باپ کا حصہ جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ نمبر 3 پر دادا، اس کا بھی شریعت اسلامیہ نے حصہ مقرر کیا ہے۔ اور نمبر 4 پر اخیافی یا مادری، ہم اپنی زبان میں اس کو لکھتے ہیں آسان ہو، مادری بھائی، یعنی جن 2 بھائیوں کی مائیں ایک جیسی ہیں، ایک ہی ماں کے بطن سے باپ ان کے جدا ہیں، مائیں ایک ہیں، تو یہ مادری بھائی، ماں کی نسبت سے یہ دونوں آپس میں بھائی لگتے ہیں۔ اگر ایک بھائی ان میں سے فوت ہو جاتا ہے تو دوسرا وہ ہے جو ہے اس کی وراثت لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے شریعت اسلامیہ میں اس کی وراثت جو ہے وہ مقرر کی ہے۔ تو یہ 4 اصحاب الفروض کل 12 ہیں، مرد 4 ہیں، عورتیں 8 ہیں۔ اصحاب الفروض سے مراد جن کے حصے شریعت اسلامیہ نے خود مقرر کر دیے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے جس کے حصے خود مقرر کیے ہیں وہ اصحاب الفروض ہیں۔ مرد 4 ہیں، خامد کا حصہ شریعت اسلامیہ نے مقرر کر دیا ہے، باپ کا حصہ شریعت اسلامیہ نے مقرر کر دیا ہے، دادا کا حصہ شریعت اسلامیہ نے مقرر کر دیا ہے، اسی طرح مادری بھائی جو ہے اس کا شریعت اسلامیہ نے حصہ مقرر کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہے خواتین۔ نمبر 1 بیوی، بیوی کا شریعت اسلامیہ نے حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ نمبر 2 پر بیٹی، بیٹی کا حصہ شریعت اسلامیہ نے مقرر کیا ہے۔ نمبر 3 پر پوتی، نمبر 4 پر ماں۔ شریعت اسلامیہ نے بیوی کا حصہ، بیٹی کا حصہ، پوتی کا حصہ، ماں کا حصہ یہ مقرر کیا ہے۔ نمبر 5 پر حقیقی بہن، حقیقی بہن سے مراد وہ بہن ہے جی رضائی بھائی، وہ وراثت میں نہیں آتے، وراثت کا سبب نسب ہے اور جو نکاح ہے، تو رضاعت میں نہ نسب ہوتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ نکاح ہوتا ہے۔ اگر وہ
نکاح کے یا جو ہے نسب کے سبب سے آپس میں رشتہ دار تعلق کی وجہ سے ہیں تو وہ اپنے نسب کے سبب جو ہے وارث بنیں گے، لیکن رضاعت کے سبب سے کوئی وارث نہیں بن سکتا۔ نمبر 5 پر حقیقی بہن، نمبر 6 پر پدری۔ پدری کہتے ہیں باپ کی طرف سے جو بہن لگتی ہو، باپ اور دادا دونوں زندہ ہو تو پھر دونوں کا۔ ابھی یہ سوال نہیں، وراثت پڑھنے کا جو اصول ہے کہ جو چیز آپ کو پڑھائی جا رہی، ابھی حصے اور ہم نے نکالے ہی نہیں ہیں، ابھی صرف وہ ہم بتا رہے ہیں جن کے حصے شریعت اسلامیہ نے مقرر کیے ہیں، ان کے حصے کیسے نکالنے ہیں، ایک کی موجودگی میں دوسرے کو کم کیا کرنا ہے، ایک کی موجودگی میں دوسرے کو محروم کب کرنا ہے، یہ اگلی بحث ہے۔ ایسے ہم آگے آگے جائیں گے تو سبق جو ہے وہ اصل رہ جائے گا۔ تو وراثت کا جو پڑھنے کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا ضبط میں رکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ جتنا آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں گے، جو بات ہو رہی ہے اس پہ فوکس کریں گے اور سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اتنی جلد وراثت سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ ہمارے یعنی وراثت نہ سمجھنے میں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم پہلا سبق پڑھ کے وراثت مکمل حل کرنا بھی چاہتے ہیں، تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کا سوال خود ہی اس کا آپ کو جواب مل جائے گا جب ہم ان کے حصص نکالیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حقیقی بہن اور پدری باپ کی طرف سے جو آپس میں دونوں بہنیں یا بھائی بہن لگتے ہیں ان کا حصہ مقرر کیا ہے، یعنی بھائی فوت ہوتا ہے بہن کو چھوڑ کر تو پدری بہن کا حصہ بھی شریعت اسلامیہ کے اندر مقرر ہے۔ نمبر 7 پر مادری بہن، مادری بہن کا بھی شریعت اسلامیہ نے حصہ جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ اور نمبر 8 پر دادی نانی، یہ بھی ان کا بھی حصہ شریعت اسلامیہ نے خود متعین کیا ہے۔ باپ کی نسبت سے جو بھائی ہو ان کا حصہ متعین نہیں ہے کیا؟ نہیں، اللاتی بھائی جو ہے اس کا حصہ متعین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پدری بہن کا حصہ وہ اسبہ ہے، جیسے حقیقی بیٹا وہ اسبہ ہے، حقیقی بھائی اسبہ ہے، اسی طرح جو پدری بھائی ہے وہ بھی اسبہ ہے۔ یہ اصحاب الفروض ہیں، یعنی کل اصحاب الفروض 8 ہیں، کل اصحاب الفروض 12 ہیں، جن میں 4 مرد 8 عورتیں ہیں۔ اصحاب الفروض سے مراد وہ افراد ہیں جن کے حصے شریعت اسلامیہ نے خود متعین کر دیے ہیں، فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا۔ وہ مرد کے اعتبار سے، مذکر کے اعتبار سے جو 4 ہیں وہ خامد، باپ، دادا، مادری، بھائی ہے، اس کے حصے شریعت اسلامیہ نے پلیز آسان اردو رشتے کے الفاظ سے سمجھائیں۔ آپ کو جو نہیں سمجھ آیا وہ مجھے بتا دیں، وہ میں انشاءاللہ مزید آسان کر لیتا ہوں۔ میں کوشش کی ہے وراثت میں جتنی آسانی ہو، ٹھیک ہے؟ یہ 3 چیزیں سمجھنے والی ہیں بس، حقیقی بہن، پدری بہن، مادری۔ مادری بہن اس کو کہتے ہیں کہ ان کے باپ الگ الگ ہیں، ماں ایک ہی ہے، آپس میں یہ بہن بھائی یا بہنیں لگتی ہیں، تو یہ آپس میں مادری بہنیں ہیں یا مادری بہن بھائی ہیں۔ پدری کہتے ہیں جن کا باپ ایک ہو لیکن باپ نے شادیاں 2 کروائی ہیں، تو یہ آپس میں دونوں بیویوں کی جو اولاد ہے وہ آپس میں پدری بہن بھائی لگتے ہیں، یعنی باپ کی نسبت سے بہن بھائی ہیں۔ حقیقی بہن بھائی وہ ہوتے ہیں جو باپ بھی ایک ہو، ماں بھی ایک ہو۔ جی پھر سمجھ لیں، اصحاب الفروض کل 12 ہیں، ان میں سے 4 مرد ہیں، 8 خواتین ہیں۔ 4 مرد خامد، باپ، دادا، مادری، بھائی ہیں، اور 8 خواتین بیوی، بیٹی، پوتی، ماں، حقیقی بہن، پدری بہن، مادری بہن اور دادی۔ یہ 8 اور 4 12 وہ افراد ہیں جن کا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالی نے خود مقرر کر دیا ہے کہ اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا۔ جی اس کے بعد ہے اسبا، جو ہم نے ٹیبل بنایا ہے اس میں ادھر ہم نے بنایا تھا
نسب کے اعتبار سے اصحاب الفروض ہوں گے یا اسبا ہوں گے؟ جی اگر کسی کا ٹیبل رہ گیا بننے والا تو وہ مجھے آگاہ کر دے، میں 1 منٹ ویٹ کرتا ہوں، کوئی آدھا منٹ، پھر اس کو میں ڈیلیٹ کر کے تو دوسرا جو ہے اسبا کی ہم بحث اس کو لکھیں، یا اس کے مسئلہ میں کوئی سوال کسی بھائی کا ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سارے سوالات کے جواب انشاءاللہ وراثت جو ہے اس میں ملیں گے، بس تھوڑا سا انشاءاللہ آپ نے تحمل کرنا ہے، بردباری کا مظاہرہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تعریف بیان کی ہے اس چیز کی۔ آپ نے فرمایا تھا، صحابی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، آپ نے فرمایا تیرے اندر ایک بہت بڑی 2 خوبیاں بہت بڑی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اس میں کیا تھا؟ تحمل۔ تو بردبار بڑا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تحمل جو ہے یہ انشاءاللہ بہت بڑی چیز ہے۔ جی اس کے بعد ہیں اسبا۔ اسبا سے مراد وہ ورثاء ہیں جن کا حصہ شریعت اسلامیہ نے مقرر نہیں کیا، اور اصحاب الفروض کو ہم جب حصہ دے دیں گے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الحق الفرائض باہلھا، جو حصے متعین ہیں یہ اصحاب الفروض کو دے دو، فما باقیہ، پس جو باقی رہ جائے گا، فہو لأولی رجل ذکر، تو وہ سب سے زیادہ جو قریبی مذکر ہوگا اس کو وہ دے دیا جائے گا۔ فیس بک ہل رہی جی۔ اسبا اس کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ ہم نے اسبا جو ہے وہ نسبی پڑھا ہے، اور جو ولا ہے یہ اصحاب الفروض نہیں ہے بلکہ یہ اسبا سببی ہے، یعنی اس کو آزاد کرنے کے سبب یہ انسان اس غلام کا وارث بنتا ہے۔ یہ اسبا سببی اور ولا آپ یہ سمجھ لیں، ولا اس تعلق کو کہتے ہیں ایک بندے نے ایک غلام کو آزاد کیا، مثال کے طور پر میں غلام ہوں اور مجھے عبد الرشید نامی ایک شخص نے آزاد کر دیا۔ اب آزادی کے بعد میں اپنا کام کاج کر رہا ہوں، لیکن میں نے شادی نہیں کروائی، اور غلاموں کے عمومی طور پر بہن بھائی ماں باپ ان کا بھی تعین مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بکتے بکتے جانوروں کا حساب ہوتا ہے۔ اب نہ میری بیوی ہے نہ میرے بچے ہیں، میں زندگی میں کام کرتا رہا ہوں، چند سالوں کے بعد میں فوت ہو گیا۔ اب میرے فوت ہونے پر جو میری جائیداد ہے وہ کس کو ملے گی؟ تو شریعت اسلامیہ نے کہا کہ جس انسان نے اس کو آزاد کیا، انما الولاء لمن اعتق، جس آدمی نے اس کو آزاد کیا تھا یہ اس بات کا اہل ہے کہ اس کو اب اس کا وارث بنا دیا جائے۔ اگر اس غلام کا بیٹا، اولاد دوسری جو موجود ہے اسباب وارث بننے والی اولاد، تو اس وقت یہ آزاد کرنے والا آدمی جو ہے وہ وارث نہیں بنے گا۔ مسعود بھائی فیس بک ہل رہی ہے، میں پہلے بھی کیا ٹھیک کرو نا اس کو، کیا مسئلہ نہیں، وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، دیکھو نا کتنا کر رہا ہے، ببلنگ ہو رہی بہت زیادہ، اس کی وجہ سے نہ ہو، ریکارڈنگ کی وجہ سے، یہ چارجنگ کی وجہ سے، دیکھو تو نہیں سمجھ آ رہی نا، یہ دیکھو مجھے ادھر بہت، اب ٹھیک ہے جی۔ یہ زوم کر دو تھوڑا سا اس کو، بورڈ جی۔ تو یہ اسباب سبب بھی ہے، تو یعنی ہمارا ولا والا مسئلہ بھی حل ہو گیا،
اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اسبہ سببی جو ہے وہ بھی حل ہو گیا. ہمارے پاس بچا ہے اسبہ نسبی، یعنی نسب کے اعتبار سے وہ ورثاء جن کے شریعت اسلامیہ نے حصے تو مقرر نہیں کیے لیکن وہ وارث ہیں، اور وارث بھی اس لحاظ سے ہیں کہ اگر اصحاب الفروض نہیں ہوں گے تو وہ سارے کا سارا مال اکیلے سمیٹ لیں گے. اگر اصحاب الفروض ہیں تو وہ اصحاب الفروض کو ملنے کے بعد جتنا مال بچ جائے گا وہ سارے کا سارا اسبات کو مل جائے گا. اس میں اسبہ نسبی کی 3 قسمیں ہیں. اسبہ بن نفس، بن نفس جیسے ہم کہتے ہیں بن نفس نفیس، یعنی بذات خود، یعنی یہ وہ اسبہ ہیں جو بذات خود اسبہ بنتے ہیں، کسی کی وجہ سے یہ اسبہ نہیں بنے، بذات خود ان کو دین اسلام نے اسبہ بنایا ہے. اور یہ اسبہ بن نفس 4 ہیں. اسبہ بن نفس 4 ہیں. جس انداز میں میں آپ کو یہ بتاؤں اسی انداز میں آپ نے ان 4 لفظوں کو یاد کر لینا ہے تاکہ مزید جو مسئلہ ہے وہ آگے اس میں ہمیں پریشانی نہیں ہوگی. اس میں سب سے پہلے ہے، آپ یہ لفظ میں پہلے ویسے دہراتا ہوں، بنوت، ابوت، اخوت، عمومت. بنوت، ابوت، اخوت، عمومت، یہ 4 الفاظ آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ یاد کرنے، لکھ لیں ان کو. بنوت یہ ابن سے ہے یعنی بیٹا. ابوت ابن سے ہے یعنی باپ. اخوت یہ اخن سے ہے یعنی بھائی. اور عمومت یا عموت یہ امن چچا سے ہے. جی میں انشاءاللہ لکھ کے بتاتا ہوں. نمبر 1 ابوت، نمبر 2 ابوت نہیں، سب سے پہلے بنوت. بنوت نمبر 2 پر ابوت، نمبر 3 پر اخوت، اور نمبر 4 پر عموت، یا اس کو عمومت اس طرح بھی پڑھتے ہیں، عموت یا عمومت. بنوت، ابوت، اخوت، عمومت. بیٹا، باپ، بھائی اور چچا. ان میں سے باپ جو ہے یہ صاحب فرض بھی ہے. باپ جو ہے وہ صاحب فرض بھی ہے، لیکن اگر میت کا بیٹا ہو، یعنی جو سب سے پہلے ہم نے لفظ بولا ہے بنوت، تو اس کی موجودگی میں یہ تینوں محروم ہو جائیں گے. یعنی باپ اسبہ نہیں بن سکتا، صاحب فرض ہونے کے اعتبار سے وہ وراثت لے لے گا جو شریعت نے اس کی مقرر کی ہے، لیکن بطور اسبہ وہ وارث نہیں بنے گا، بطور اسبہ وہ بیٹے کی موجودگی میں محروم ہوگا. بات پھر سمجھیں، باپ ایک اسبہ بھی ہے اور صاحب فرض بھی ہے. اگر میت کا بیٹا موجود ہو تو میت کا باپ اسبہ نہیں بن سکتا، بھائی اسبہ نہیں بن سکتا، چچا اسبہ نہیں بن سکتا، صرف بیٹا ہی اسبہ ہوگا. اور بیٹے کی موجودگی میں باپ کو کچھ نہیں ملنا، بطور اسبہ، بطور صاحب فرض جو اللہ نے اس کا حصہ مقرر کیا ہے وہ مل جانا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحق الفرائض باہلھا، پہلے صاحب فرض کو اس کا فرض دینا ہے.
تو جب باپ اسبہ نہیں بن رہا تو صاحب فرض تو ہے، صاحب فرض کے اعتبار سے اس کو مل جائے گا، لیکن جو ہے باپ، بھائی اور چچا یہ اسبہ نہیں بن سکتے، تو ان دونوں کی وراثت ویسے ہی موجود نہیں صاحب فرض ہونے کے اعتبار سے، تو پھر یعنی یہ تینوں محروم ہو جائیں گے، صرف صاحب فرض ہونے کے اعتبار سے اس کو باپ کو ملے گا۔ اگر میت کا بیٹا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، باپ، بھائی اور چچا ہے، تو باپ کی موجودگی میں اب بھائی اور چچا یہ دونوں محروم ہوں گے، بھائی اور چچا یہ دونوں محروم ہو گئے۔ باپ جو ہے یہ اس وقت اسباب بن جائے گا، کس وقت؟ جب میت کا بیٹا نہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اپنا باپ، بھائی اور چچا چھوڑ کر فوت ہو گیا، تو اس کا اسبہ وارث اس کا باپ بنے گا، اس کے بھائی کو اور اس کے چچا کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ جی، اسبہ بالنفس 4 ہیں، اور جو یہ ترتیب آسان الفاظ میں سمجھائیں اس سے ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ میں پھر اصل میں بار بار سمجھا رہا ہوں آپ کو، جو لفظ آسان ہے، بات سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، میرے لفظوں پر نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ میں ہر مرتبہ لفظ تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، انداز بدلنے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ جو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے اس کو آپ فالو کریں۔ اسبہ بالنفس یہ 4 ہیں، یعنی بذات خود ڈائریکٹ جو ہے وہ وارث بنیں گے میت کے، ٹھیک ہے؟ یہ آپس میں کیا لگتے ہیں ہم نے یہ نہیں دیکھنا، جب بھی وراثت تقسیم کرنی ہے تو ہم نے میت کا اعتبار کرنا ہے، میت کے یہ کیا لگتے ہیں۔ میں یہاں ایک آپ کو ٹیبل بنا دیتا ہوں، مثال کے طور پہ ایک بندہ فوت ہو گیا، میت چلی گئی، اب اس میت نے اپنا باپ چھوڑا ہے، بھائی چھوڑا ہے، چچا چھوڑا ہے، تو جب ہم ان کی وراثت تقسیم کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس ٹیبل میں بیٹا تو نہیں ہے، بیٹا نہیں تو باپ اسبہ ہے، باپ اسبہ ہے، بھائی اور چچا، بھائی اور چچا یہ دونوں محروم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو قریب والا اسبہ جب موجود ہو تو دوسرے اسبہ وہ اسبہ نہیں بنتے۔ جی انشاءاللہ یہ سلائیڈ والا بھی سسٹم انشاءاللہ کریں گے، اللہ تعالیٰ بس کچھ دعا فرمایا کریں، وقت میں بھی برکت دے اور معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں برکت دے۔ یہ چیزیں جو ہیں انشاءاللہ سیٹ اپ بہتر کریں گے انشاءاللہ مزید، ابھی اس پہ آپ گزارا کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے۔ تو اسبہ بالنفس یہ ترتیب آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے، بنوت، ابوت، اخوت اور امومت، یہ 4 چیزیں جو ہیں، 4 ورثاء یہ اسبہ بالنفس ہیں۔ دوسری قسم اسبہ کی ہے اسبہ بالغیر، اسبہ بالغیر، بالغیر کا مطلب ہوتا ہے کسی دوسرے کی وجہ سے، کسی دوسرے کی وجہ سے۔ یہ میں بول بھی رہا ہوں، آپ اسی انداز میں ٹیبل بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو تصویر کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر پھر بھی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں، میں آپ کو ٹیبل بنا کر سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ اس طرح یہ سمجھ آئے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس محنت کرنے سے وہ مضبوط ہو جاتی ہیں، مشکل نہیں ہے انشاءاللہ یہ آپ کو چیزیں مل جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا یہ کلاس ہے اس کے اختتام پہ ہم یہ ساری چیزیں آپ کو یہ تصویری شکل میں انشاءاللہ ضرور دیں۔ اسبہ بالغیر، بالنفس بذات خود وہ اسبہ تھے،
اسباب الغیر کسی دوسرے کی وجہ سے اسباب بن گئے تو اس سے مراد وہ صاحب فرض ہے، یعنی ایسا وارث جو خود صاحب فرض، شریعت نے اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے لیکن کسی اسباب کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے وہ بھی اسباب بن گیا، کسی اسباب کے ساتھ مل جانے سے وہ بھی اسباب بن گیا، اور یہ 4 ہے۔ مثال نمبر 1 بیٹی، ایک بندہ، ایک میت دنیا سے رخصت ہوئی ہے، اس نے ایک بیٹی چھوڑی ہے، تو ہم وراثت تقسیم کریں گے جی، بیٹی کا اکیلی ہو تو اس کا نصف ہے، کل مال کا آدھا حصہ ہم اس کو دے دیں گے۔ لیکن اگر اس نے بیٹا اور بیٹی چھوڑی ہے تو جو ہمارے ہاں ایک مشہور پتہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین، تو یہ للذکر مثل حظ الانثیین کا مطلب کیا ہے کہ اب بیٹی بیٹے کے ساتھ مل کر اسباب الغیر بن گئی، بیٹا اسباب النفس ہے اور بیٹی ساتھ آئی ہے، بیٹا اور بیٹی کٹھے آ گئے تو اس وقت بیٹی صاحب فرض نہیں ہوتی، یہ بھی اسباب بن جاتی ہے، اور پھر ان کو آپس میں وراثت جو ہے وہ للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت دی جائے گی۔ نمبر 2 پر بہن، بہن جو ہے یہ بھی اسباب ہے۔ کس وقت؟ جب یہ بھائی کے ساتھ، یعنی میت ایک بہن اور ایک بھائی اپنا چھوڑ کر گئے ہیں تو یہ جو بہن ہے یہ اسباب بن جائے گی، اسباب بالغیر، یعنی اپنے جو ہے مطابق مرد جو اس کے برابر مرد آیا ہے اس مرد کے ساتھ مل کر یہ اسباب بن گئی ہے، اور ان کو للذکر مثل حظ الانثیین ملنا ہے۔ اسی طرح میت نے پوتی چھوڑی ہے، پوتی اور پوتا یہ دونوں چھوڑ دے، بیٹی بھی نہیں ہے بیٹا بھی نہیں ہے، ورثاء میں صرف پوتا اور پوتی ہے، تو اس وقت یہ پوتی اسباب الغیر بن جائے گی جب ورثاء میں پوتی، یعنی جیسے بیٹا بیٹی اسباب الغیر بنتے ہیں اسی طرح جی باپ اصحاب الفروض میں بھی ہے اور اسباب میں، جیسے یہ بیٹی بہن پوتی یہ اصحاب الفروض میں ہے، اور لیکن اپنے مذکر کے ساتھ ملنے کی وجہ سے یہ اسباب بن جاتے ہیں، اور باپ جو ہے یہ صاحب فرض بھی ہے اور اسباب بھی ہے، لیکن اسباب کب بنے گا؟ جب اس کا میت کا بیٹا نہیں ہوگا، اگر میت کا بیٹا ہے تو باپ اسباب نہیں بنے گا۔ جی بہن کا ایک بار پھر بتا دیں، بہن اس وقت اسباب بنتی ہے جب اس کے ساتھ میت کا بھائی موجود ہو، یعنی میت ایک بہن ایک بھائی چھوڑ کر جائے تو اس وقت بہن جو ہے وہ اسباب بن جائے گی۔ اور نمبر 4 پر اللاتی بہن، حقیقی بہن اور اللاتی بہن یہ اسباب بن جاتی ہیں، تو یعنی اسباب الغیر۔ اور نمبر 3 پر اسباب کی اسباب مع الغیر ہے، اسباب مع الغیر یعنی کسی غیر کے ساتھ یہ اسباب بن گئی۔ یہ صورت اس طرح ہوتی ہے کہ 2 مؤنث ہیں، ان دونوں کا شریعت اسلامیہ کے اندر اللاتی، اچھا وہ میں نے یہ پدری کو کہتے ہیں، اللاتی نہیں، اللاتی اور پدری، پدری بہن، اللاتی کہتے ہیں پدری بہن کو، ٹھیک ہے، یعنی باپ کی طرف سے جو بہن اور بھائی۔ اسباب مع الغیر یہ صورت ہوتی ہے کہ میت اپنی 2 صاحب فرض مؤنثوں کو چھوڑ کر گیا ہے اور وہ آپس میں ملنے کی وجہ سے اسباب بن گئی ہیں۔ جی اسباب الغیر، اسباب مع الغیر، تیسرا ہے اسباب مع الغیر۔ نمبر 1 اسباب النفس، نمبر 2 اسباب الغیر، اور نمبر 3 پہ اسباب مع الغیر۔ تو یہ جو ہے آج کا ہمارا سبق
یعنی صاحب فرض اور اسبات جو ہیں یہ انشاءاللہ ابھی شاید آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے، لیکن آپ نے ان کو صرف نوٹ کر لینا ہے، یہ چیزیں ان میں سے کوئی رہے نا، انشاءاللہ العزیز جیسے ہی ہم وراثت کی طرف جائیں گے اور یہ چیزیں آپ کے پاس محفوظ ہوں گی تو انشاءاللہ انتہائی آسان ہوگا آپ کو مسائل کو حل کرنا، سمجھنا۔ تو یہ چند ایک بنیادی چیزیں تھیں، تو انشاءاللہ العزیز جو ہے انشاءاللہ العزیز اس کی جو ہے ہم مزید وضاحت کر دیں گے۔ آخر پہ جو ہے یہ اسبا مع الغیر ہے، یعنی ٹائم کیونکہ مکمل ہو گیا ہے تو میری عادت نہیں ہوتی زیادہ کرنا، انشاءاللہ میں اس کو کل مزید جو ہے وہ کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بہت اچھے۔ نہیں